3-4 دن میں جو ہوا ہے، لوگوں نے کیا کیا؟ اس کو چھوڑو کہ وہ سیاسی پارٹی کون سی تھی، یہ نہیں ایشو ہے، سیاسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ قوم کہاں پہنچ گئی۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں، خدائے پاک کی قسم کھا کے کر رہا ہوں، میں صبح مسجد میں بیٹھا بس سوچتا رہا، جو فجر پڑھ کے بیٹھا، مجھے لوگ ایک بندے نے آگے انہوں نے کہا آپ بٹ صاحب یہاں کیوں بیٹھے، کیا سوچ رہے ہیں؟ میں کہا میرے پہ ڈپریشن ہے۔ کہہ رہے کس بات کا؟ میں کہا اس بات کا ڈپریشن ہے کہ یہ ہماری قوم کو کیا ہوا، یہ تو قوم رہ ہی نہیں گئی، ہم تو جانور ٹائپ بن گئے، جس کو جو کچھ کہے گا وہ کرے گا، وہ الٹ پلٹ، اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میرا گھر ہے، میں اپنے گھر توڑ رہا ہوں، میں کوئی پتہ ہی نہیں۔ وہ میرا جاننے والا کہہ رہا ہے میرا بچہ ایچسن سے پڑھ کے نکلا 10-12 سال کا، اس کو ڈنڈے مارے لوگوں نے، ڈنڈے مار وہ بچہ چھوٹا سا ڈنڈے کھا کے اس کے سارا سو جا رہا۔ اس کا کیا قصور ہے؟ جو گاڑی نکلی اس کو مار کے توڑ۔ ابھی میں بڑی مشکل سے جیل روڈ سے میں گیا تو آگے سے ایک دم 8-10 لڑکے نکلے تو اندر پتھر ڈنڈے پکڑے، میں نے گاڑی اتنی زبردست پتھروں پہ بگائی کہ انہوں کو کچھ پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کوئی پی ٹی آئی کا نون لیگ کا چکر ہے؟ نہیں، یہ تو قوم ختم ہو گئی ہے، کیونکہ اگلی کسی کی تربیت ہی نہیں کی، کسی کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا۔ ہم کیا سیکھ رہے ہیں بتاؤ؟ کسی لیڈر کو، قوم کے کسی لیڈر کو یہ پرواہ ہے کہ یہ قوم پہنچ کہاں گئے، میری جنریشن کہاں پہنچی ہے؟ کسی لیڈر نے یہ اعلان کیا، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو یا نون لیگ کا ہو یا جیم لیگ کا ہو، کسی نے یہ اعلان کیا کہ بھی ہم نے اپنی نئی نسل کی تربیت کرنی ہے؟ سنا کوئی اعلان کبھی آپ نے؟ یہ یوتھ کو استعمال کرنا ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، یہ تو سنا، لیکن یوتھ کیا بن گئی ہے، اس کو کیا سکھانا تھا، اس کا کیا کرنا تھا؟ یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے پھول ہیں، ہمارا مستقبل ہے، ان کے اخلاق کون بنائے گا، ان کو زندگی کون سکھائے گا، ان کو کون بتائے گا انسان کیسے ہوتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ۔ ہم دنیا میں کیا پیش کر رہے ہیں، دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں کہ یہ ہے ہمارا؟ دنیا میں بہت لوگ احتجاج کرتے ہیں، احتجاج تو ہر جگہ چلتا ہے ہر جگہ، تو چلنا چاہیے، احتجاج تو ہوتا ہی ہے، ظاہر ہے، لیکن یہ کیا ہوا؟ وہ کل مجھے مشتاق نے کہا، مشتاق احمد کا فون آیا کہ نہیں بھائی کیا خیال ہے آپ کا، وہ مجھے فلاں نے جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یہ پاکستان ہمارا 27 رمضان المبارک کو بنا تھا، اللہ کی حفاظت کریں گے، اس کو کچھ نہیں ہوتا، جو مرضی ہو جائیے۔ وہ میں نے کہا کیا تم کہہ رہے ہو بھائی، یہ کیا باتیں کر رہے ہو، 27 رمضان المبارک کو بنا تھا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پاکستان کی قدر و قیمت خانہ کعبہ سے زیادہ ہے؟ یہ خانہ کعبہ زیادہ اہم ہے؟ خانہ کعبہ میں جب لوگ نافرمان پیدا ہو گئے تھے، نافرمانی پہ آ گئے تھے، تو خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھوائے تھے اللہ نے؟ کس نے رکھوائے تھے؟ اور کس نے رکھوائے تھے؟ وہ اللہ نے رکھوائے تھے 360 بت اس خانہ کعبہ۔ اس خانہ کعبہ کے دوران جو طواف ہوتا تھا وہ ننگی عورتیں اور ننگے مرد کرتے تھے۔ اتنے بڑے گھر کی حرمت کو تباہ و برباد کرا دیا اللہ نے نافرمان لوگوں پہ۔ اللہ کے فیصلے زمینوں پہ نہیں آیا کرتے، اللہ کے فیصلے ملکوں پہ نہیں آتے، اللہ کے فیصلے آتے ہیں ایمان اعمال پہ۔ کیا تمہارا ایمان ہے، کیا تمہارے اعمال ہیں، اس پہ فیصلہ آئے گا اللہ۔ اس کو اللہ کے اوپر، اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے 27 رمضان ہے یا 28 رمضان ہے۔ یہ جو قوم ہی ختم ہو گئی تو پیچھے پاکستان کیا رہ جائے گا؟ پاکستان کوئی دیواروں کا نام تھوڑی ہے کہ جی اس میں بڑے اچھے دیواریں ہیں، بڑے جھرنے بڑے اچھے ہیں، یہاں کی باغات بہت اچھے ہیں، یہاں پہ آم بڑا اچھا ہوتا ہے، اس پہ تھوڑی ہوتا فیصلہ۔ اس کے لوگ کیا ہیں؟ لوگ کیا ہیں؟ نیشنلسٹ ہونا، چلو اور دیندار نہیں ہو تو نیشنلسٹ تو ہو۔ جو آدمی اپنے ملک کی چیزوں کو توڑ رہا ہے اپنے ہاتھ سے، وہ نیشنلسٹ ہے؟ کیا غلط ہے؟ ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں، ہندوستان اور ہندوستان کے لوگ میں نے باہر دیکھے ہیں ملکوں میں، خدا کی قسم، ان کے سامنے ہندوستان کا نام ایسا ہے جیسے ماں کا نام لینا، اور ہم سارے پاکستان کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کیسے ہوگا کام؟
کیوں کہ ہماری کوئی تربیت نہیں میرے دوست، ہماری کوئی تربیت نہیں، ہمارا سسٹم سارا کولیپس کر گیا، خدا کی قسم ہم کولیپس کر گئے۔